اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 11 ماہ انسان دنیا کے دھندوں اور مال کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، جس سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے تاکہ انسان اپنے اندر کی ان غفلتوں کو دور کر کے اپنی پیدائش کے اصلی مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم تھے، لیکن رمضان المبارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، شوق، ولولہ، عبادات میں بالہانہ اضافہ۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل ہی آپ کا اپنے اصحاب کو جمع کر کے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور اسے گزارنے کی ترغیب دینا ہمیں سبق دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم میں رجوع اللہ کی کیفیت بھرپور طریقے سے پیدا ہو، اور ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر لیں، اور اس کے سامنے عاجزی اور آہوازاری کرتے ہوئے اسے منانے اور راضی کرنے کی جستجو میں لگیں، تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ ہمیں دنیاوی اور آخروی آزمائشوں میں سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر لیا جائے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ ہم نیت کر لیں کہ آج تک گزشتہ سالوں کے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی لو لگا سکے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب سے خوب قرب حاصل کرنا ہے، اور ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو جائے۔ ہم ان بابرکت لمحات کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں کل آخرت میں اپنے مہمان خانے جنت الفردوس میں یقینی داخل کرنے کا فیصلہ فرما لیں۔ ہمارا یہ ماہ مبارک اچھے سے اچھا ہو جائے، بن جائے، اچھے سے اچھا گزر جائے، اس کے لیے ہم سب کو چند باتوں کی خصوصی طور پر رعایت کرنا ہوگی، جن میں سے پہلے نمبر پر ہے حصول تقوی کا عزم، کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت سے مقصود تقوی کا حصول قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اس مہینے میں روزہ کے مقصد اصلی تقوی اختیار کرنے کا پکا عزم کیا جائے، اور ابھی سے اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اور یہ عہد کیا جائے کہ یہ پورا مہینہ بالخوشتے ہوئے گزاروں گا، یہی تقوی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ رمضان کی عظمت اور برکت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بے حد عزتوں، عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اس لیے اس کی عظمت، مرتبت، برکت اور قدر و منزلت کا احساس دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، تاکہ اس ماہ کے آنے پر ہم میں غفلت، سستی اور بے توجہی باقی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی دولت ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم اس کے بعد ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ رمضان کے بارے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اپنے اندر وہ برکتیں اور رحمتیں رکھتا ہے جن کی وجہ سے روزمرہ کے کام بلکہ بہت سے اضافی کام کرنا نہایت آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی خاص رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ عام طور پر 5 نمازیں ادا کرنا بھی ایک مشکل عمل محسوس ہوتا ہے، جبکہ رمضان میں ان کے علاوہ اضافی قیام اللیل بھی کسی مشقت کے بغیر ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں 1-2 صفحے یا 1 ربع تلاوت بھی روزانہ مشکل سے ہوتی ہے، جبکہ رمضان میں 1 سے 3 قرآن مجید آسانی سے مکمل کی جا سکتے ہیں۔ سحری کے وقت کھانا عام دنوں میں ایک ناقابل فہم تصور ہے، مگر رمضان میں یہ خود بخود منظم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بندے اور رب کا وہ تعلق جو کمزور تھا، رمضان آتے ہی اس میں ایک تازگی اور فرحت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن کچھ کرنے اور کچھ پا لینے کے عجیب سے نشے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ برکت ہے جس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔
تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب وقت کی بہتر سے بہتر منصوبہ بندی کریں، کھانے پینے کی عادات کو رمضان کے لیے مقرر کردہ سحری اور افطاری کے اوقات کے ساتھ مشروط کریں، فرض نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نوافل اور خاص طور پر نماز تراویح، اشراق، چاشت کی نمازوں کا اہتمام کریں، رمضان میں آنے والے جمعوں کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام کریں، قرآن مجید کا ایک نسخہ ہر وقت اپنے ہمراہ رکھیں اور جو موقع میسر ہو تلاوت کریں۔ کتنا خوبصورت ہوگا وہ نظارہ جب ہر طرف قرآن کھولے افراد تلاوت میں مصروف نظر آئیں گے۔ ان بابرکت گھڑیوں کا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ کہ رزق حلال کے حصول کا اہتمام کیا جائے۔ حلال رزق کے حصول کا اہتمام اس طریقے سے کیا جائے کہ ہماری کمائی میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیں اگر ایسا نہ ہوا، یعنی دن بھر روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کیا اور رات میں حرام مال سے افطار کیا، تو اس نے احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں اپنے روزے کے اجر کو بالکل ضائع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس کے مطابق اپنا عمل بنانا نہ چھوڑے، تو ایسے بندے کی بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا بالخصوص اس ایک مہینے میں اور بالعموم سارا سال ہی حرام روزی سے ضرور بچنے کی ترتیب بنائی جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کا ذریعہ آمدنی بالکل حرام ہے، جیسے سودی اداروں، بینک، انشورنس وغیرہ میں ملازمت کرنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور حلال ذریعہ معاش تلاش کریں یا کم از کم اس ایک مہینے کے لیے کسی سے کچھ رقم قرض لے لیں جس سے رمضان کی ضروریات پوری کریں، اور آئندہ کے لیے پکا عزم کر لیں کہ میں ضرور حلال ذریعہ آمدنی اختیار کروں گا۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک اور قرآن مجید خاص طور سے اپنی تلاوت کلام مجید بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ ہم بھی اس کی نیت کر لیں، اور اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے یا صحیح طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، تو ابھی سے قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے ابھی سے کسی اچھے قاری یا حافظ صاحب کا انتخاب کر کے روزانہ ان سے سیکھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ پانچویں نمبر پر یہ کہ گھروں سے خرافات کو نکالنے کا اہتمام کیا جائے۔ جتنی بھی خرافات والی چیزیں، ٹی وی، ڈش، کیبل وغیرہ آلات جو معصیت ہیں، یہ سب اشیاء ایمان اور اعمال کے ڈاکو ہیں، ان سب کو گھر سے نکال باہر کریں۔ یہ قدم ہمیشہ کے لیے اس پر پختہ رہنے کے عزم سے اٹھائیں، ورنہ اس ایک مہینے کے لیے تو ضرور ہی بند کر دیں۔ ٹی وی چینلوں پر رمضان نشریات وغیرہ دیکھنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ باطل کی سازش ہے کہ وہ ہمیں مسجد اور مدرسہ کے پاکیزہ اور نورانی ماحول سے دور کرتے ہوئے معصیت، فحاشی اور عریانی اور لہو و لعب کے ان شیطانی آلات سے منسلک کر دے۔ ہم باطل کی اس سازش کو پوری بیدار مغزی کے ساتھ سمجھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون وغیرہ کا استعمال بھی ضرورت کے بقدر کر لیں، اور اپنے ان قیمتی اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت، نوافل اور تسبیحات اور مستند علماء کرام کے مشورے سے اہم دینی کتب کا انتخاب کر کے ان کے مطالعے میں صرف کریں۔ چھویں نمبر پر یہ کہ ضروری خریداری سے پہلے سے مکمل کر لی جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے بھر کی ضروریات اور عید وغیرہ کے لیے ضروری خریداری اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کے بابرکت لمحات بازار کی نحوستوں میں خرچ نہ ہوں۔ ساتویں نمبر پر کاروباری حضرات ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کاروباری حضرات رمضان مبارک شروع ہونے سے قبل ہی اپنے پاس رمضان میں زیادہ فروخت ہونے والی اشیاء کا سٹاک ذخیرہ کر لیتے ہیں، تاکہ رمضان میں مہنگے داموں انہیں فروخت کیا جا سکے۔ یاد رکھیں یہ امور کئی وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی شے کی ذخیرہ اندوزی سے بچائیں۔ رزق اور معاش کی تنگی اپنے مسلمان بھائیوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ان کی خیر خواہی اور آسانی کے لیے عام ریٹ پر ہی چیزیں فروخت کریں۔ رمضان کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں ہرگز اضافہ نہ کریں۔ 8ویں نمبر پر اپنے گھر کا مالی بجٹ مکمل کریں۔
رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے گھر کا مالی بجٹ مرتب کریں، جملہ اخراجات کی تفصیل لکھیں اور پھر اس میں جتنی کمی کرنا ممکن ہو کر لیں، اور پھر اپنے اعزاء و اقارب اور اڑوس پڑوس میں بسنے والے سفید پوش مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ رمضان مبارک سے قبل ہی گھروں کے کام سمیٹ لیے جائیں۔ 9ویں نمبر پر یہ چیز ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھر کے جملہ امور، صفائی ستھرائی، سحری اور افطاری کے لیے ممکنہ اشیاء کی پیش کی انتظام جو رمضان مبارک سے پہلے انجام دینا ممکن ہو، انہیں ابھی سے مٹا دیں تاکہ عورتوں کو بھی سحری اور افطاری اور رمضان کے دیگر اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فرصت کے لمحات میسر آ سکیں۔ 10ویں نمبر پر انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ ابھی سے تکبیر اولیٰ کا چلہ مکمل کرنے کا عزم اور ترتیب بنا لیں۔ ایک بڑی فضیلت جو ہم اکثر مساجد میں والوں کے حلقہ تعلیم میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسے طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن اس کی ترتیب کو پورا کرنے کا آسان مقام کو میسر ہو رہا ہے۔ 30 دن رمضان مبارک کے اور چند اس کے آگے اور پیچھے ملا کر 40 دن مکمل کر لیے جائیں، اور ہم اس حدیث کے مطابق ان دونوں پروانوں کے اہل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں نفاق سے بھی برات مل جائے گی اور آگ سے بھی برات مل جائے گی۔ بخشش سے 11ویں نمبر پر بخشش سے محروم کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک بہت ہی زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کریں جن کی وجہ سے عظیم الشان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ 4 گناہ ہیں۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، نمبر 2 قطع تعلقی، نمبر 3 دلوں کا کینہ اور بغض، نمبر 4 شراب کا پینا۔ ابھی سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کہیں ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری میرے اندر تو موجود نہیں، اگر ہے تو خدا را اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، اور اگر اپنے کسی عزیز یا دوست کے اندر ایسی کسی بیماری کو پائے جانے کا علم ہو تو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں کہ وہ بھی ان گناہوں سے نکل آئے، یقیناً ہمارا یہ فعل اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ 12ویں نمبر پر یہ کہ سفید پوش غرباء کے ہاں راشن پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ رمضان مبارک میں غرباء پر خرچ کرنے کے لیے اصحاب ثروت کو ترغیب دے کر اس طرف متوجہ کریں کہ ان کے ذمہ یہ کام ہو کہ محلے بھر میں ایسے سفید پوش ضرورت مند مستحقین جو دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی تلاش کر کے ان کی فہرست بنا لی جائے، اور پھر ان کے گھر مہینے بھر کا راشن رمضان شروع ہونے سے قبل ہی زیادہ سے زیادہ پہلے روزے کو ہی پہنچا دیں۔ ایسے افراد بسہولت روزے رکھیں گے تو ان کے روزے رکھنے کا اجر بھی ان خرچ کرنے والوں کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ غرباء کے اوپر خرچ کرنے کے فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ نمبر 13 نمبر پر یہ کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 29ویں شعبان کو سورج غروب ہونے کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ چاند کی تاریخ دیکھنا فرض کفایہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کا بھرپور طریقے سے استقبال اور رمضان مبارک کی برکات اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔